پھر ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں مراتب ہیں، مرتبے ہیں، درجے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائے ہیں، اور جس صحابی کو جو مرتبہ دیا وہ صحابی اسی مرتبہ کے لینے پر اتنا خوش ہے، اگر اسی کو اس سے اوپر والا درجہ دیا جائے وہ صحابی کہتا ہے مجھے تمہارا درجہ دیا پسند نہیں، چاہے مجھے تم اوپر والا درجہ دے رہے ہو، میرے مصطفیٰ نے جو مجھے درجہ دیا ہے گویا مجھے کائنات کی بادشاہت عطا فرما دی ہے۔ ہر صحابی کو دیکھیں، جس کو جو عطا ہوا وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا پر راضی اور خوش نظر آتا ہے، اور جو میرے محبوب علیہ السلام کے فیصلے کے مخالف نظر آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اگرچہ وہ بات اپنے متعلق کیوں نہ ہوتی اسے منع کر دیتے، اسے سختی سے پیش آتے اور فرماتے کائنات میں سب سے زیادہ عقل اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرمائی اور محبوب نے اپنی عقل شریف سے ہمیں مرتبہ عطا فرمایا۔ اب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، لوگ افضلیت اور فضیلت کا تاج اور اولیت کا صحرا ان کے ماتھے پہ سجانا چاہتے ہیں، مگر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے جب بھی یہ معاملہ آیا، کسی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کو فضیلت دینا چاہیے، آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور جلوہ افروز ہو کر فرماتے رہے لوگوں سنو ایھا الناس ان خیر هذه الامه بعد نبیھا ابو بکر، نبیوں کے بعد اس امت میں سب سے اوپر والا درجہ ابو بکر کا ہے، ثم عمر، پھر عمر ابن خطاب کا ہے، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ الثَّالِثَ لَسَمَّيْتُ، اگر تیسرے کا نام بھی چاہوں تو بتا سکتا ہوں، کیا مطلب پہلا درجہ ابو بکر کا ہے، امت مصطفیٰ میں نبیوں کے بعد دوسرا درجہ عمر کا ہے، تیسرے کا نام میں جانتا ہوں، یعنی میں تیسرا بھی نہیں ہوں، مجھے محبوب نے چوتھا نمبر عطا فرمایا ہے، اور تمہیں جرت نہ ہو کہ مجھے محبوب کے دیے ہوئے نمبر سے پھیر کر کوئی اور نمبر دو، میرے لیے وہ نمبر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، میرے لیے درجہ وہی ہے جو محبوب نے اپنے ہاتھوں سے دامن میں ڈال دیا۔ یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہے امت کے حق میں کہ لوگوں سنو، کوئی میرے بارے میں یہ خیال نہ کرے کہ میں سب سے بڑا ہوں، بڑا وہی ہے جس کو مدینے والے نے بڑا کر دیا۔ متعدد فرامین گزشتہ جمعہ المبارک کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر موقع پر ہر لحاظ سے اور ہر ایک کے سامنے یہی اعلان کیا ہے لوگوں رسول اللہ کے بعد پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا تھا۔ اہل بیت اطہار میں جتنے بھی امام ہیں اور اہل بیت اطہار میں جتنے بھی بڑے ہیں، ویسے تو میرے محبوب علیہ السلام کے خاندان کا ہر بچہ ہی بڑا ہے، سبحان اللہ، غیر سید ہو وہ جتنا بڑا بھی ہو جائے سید کے چھوٹے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ تیرے میرے باپ کا تعلق کسی اور خاندان سے ہے اور سید کا تعلق سیدھا مصطفیٰ کی ذات سے ہے، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو
مال غنیمت میں پورا پورا حصہ دیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کو آدھا دیا. تو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ میں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ جب جہاد پر جایا کرتا تھا حسنین کریمین گلیوں میں ہوتے تھے، یعنی ابھی ان کا بچپن اور کھیلنے کا وقت تھا. میں تو اس وقت بھی جلیل القدر صحابہ میں سمجھا جاتا تھا. مجھے آدھا دیا جا رہا ہے کہ حالانکہ میں بڑا ہوں اور ان کو پورا دیا جا رہا ہے حالانکہ یہ چھوٹے بچے ہیں. پھر حضرت عمر کا جو فرمان اور جواب تھا وہ لاجواب تھا. کہا اے میرے بیٹے، تیرا مقابلہ حسین اور حسن سے کیسے کر سکتا ہوں؟ تیرے باپ کا نام عمر ہے اور حسین کے باپ کا نام علی ہے، اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے اور اس کے نانا کا نام محمد عربی مصطفیٰ ہے. تو تیرا ان کے خاندان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو یہی وجہ ہے میرے مصطفیٰ کریم کی اہل بیت کا بچہ بچہ بھی کل کائنات کے بڑوں بڑوں کا سردار نظر آتا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے بعد، معرکہ کربلا کے بعد اہل بیت طہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اس معرکہ میں تشریف لے گئے، ان میں باقی رہنے والے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تو مردوں میں اور خاندان اہل بیت میں یہی تھے، اور آج تک بلکہ قیامت کا سورج طلوع ہونے تک جتنے بھی سید آئیں گے امام زین العابدین کی اولاد سے آئیں گے. سبحان اللہ. آپ سب کے جد ہیں. آپ سے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا، آج لوگ اہل بیت کا جھانسا دے کر ہی صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی معاذاللہ بے ادبی کرتے ہیں اور سوچتے نہیں ہم کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اہل بیت اطہار کے سب سے بڑے امام زین العابدین ہیں. آپ سے پوچھا گیا اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر اور امام بہقی نے الاعتقاد کے اندر اور تہذیب الکمال کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یہ بڑی بڑی اماموں کی کتابیں ہیں. جب حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا بتائیں ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے، ابو بکر کی شان کیا ہے، ابو بکر کا مقام کیا ہے، آپ کی قدر و منزلت کتنی تھی، حضرت امام زین العابدین سے جب سوال ہوا فرمایا ما کان منزلت ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ سے پوچھا گیا کہ ابو بکر اور عمر کا مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا تھا، یعنی حضور کے اعتبار سے ان کا کیا درجہ تھا، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کو کیا مقام حاصل تھا، جب آپ سے پوچھا گیا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فقال منزلتها الساعة وهما دجيعاه. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھ سے آج پوچھ رہے ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ابو بکر اور عمر کا مرتبہ کیا تھا. کہا آج سرکار کے نزدیک جو ان کا مرتبہ ہے کل بھی سرکار کے نزدیک ان کا وہی مرتبہ تھا. کہا مجھے سمجھ نہیں آئی. تو آپ نے روضہ رسول کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وہ دیکھو آج جس طرح ابو بکر کے قدموں سے عمر لپٹے ہوئے ہیں، آج جس طرح رسول اللہ کے قدموں سے
ابو بکر لپٹے ہوئے ہیں. کل بھی ایسے تھا کہ مصطفیٰ کے قدموں میں ابو بکر بیٹھا کرتے تھے اور ابو بکر کے قدموں میں عمر بیٹھا کرتے تھے. کہا آج روزہ رسول میں جس طرح وہ رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کل صحابہ کے زمانہ میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ایسے ہی جڑے ہوا کرتے تھے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جن سے سادات کا آگے ظہور ہوتا ہے. سادات کو جو آگے دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے اشارہ کر کے بتایا، فرمایا دیکھو روزہ رسول کی طرف آج جو گنبد خضرا تمہیں رسول اللہ کا نظر آتا ہے وہی مزار حضرت ابو بکر و عمر کا ہے. آج جس طرح جس زمین پر مصطفیٰ چلے گئے ہیں اسی زمین پر ابو بکر و عمر ہیں اور امت مصطفیٰ کا اس بات پر جمع ہے. کہا کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام عرش معلیٰ ہے اور عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ مقام اس جگہ کا ہے جو جگہ میرے مصطفیٰ کے جسم اطہر سے لگی ہوئی ہے. جب یہ ثابت ہو گیا رب کے عرش سے بھی زیادہ عزت اور تکریم والی جگہ روزہ رسول کے نیچے والی جگہ ہے تو سمجھ لینا چاہیے جو سب سے اعلیٰ جگہ ہے اللہ نے وہ جگہ عمر کو بھی دی ہے، وہ جگہ ابو بکر کو بھی عطا کی ہے. یہ ہمیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بتا رہے ہیں. اور پھر آپ کے ابا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر عزیزی شریف کے اندر اور وہ جو قرائے ہیں وہ بھی کہتے ہیں تفسیر عزیزی والے ہمارے بابا جی ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے زبردستی تو کوئی کسی کا بابا نہیں بنتا نا، چلے تم ہی ان کا نام لے لو. لیکن یہ کیا کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے، کہا ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الانبیاء والمرسلین. کہا نبیوں اور رسولوں کے بعد سورج کبھی بھی ایسے بندے پر طلوع نہیں ہوا نہ غروب ہوا ہے جس بندے کا مرتبہ ابو بکر سے زیادہ ہو. یعنی سورج کو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے اور طلوع اور غروب ہونے میں سورج کو بھی یہ عقیدہ دے دیا ہے کہ تو نبیوں رسولوں کے بعد صرف ایک ایسے بندے پر طلوع ہوگا اور غروب ہوگا جو نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے اور اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. امام حسین کہہ رہے ہیں کہ سورج بھی ابو بکر کے علاوہ کسی ایسے پر طلوع نہیں ہوا جس کو ابو بکر جتنا مقام ملا ہو. آج لوگ ان کے والد حضرت علی کو وہ مقام دینا چاہتے ہیں. کہا نہیں، بات تمہاری نہیں ہے کہ تم جسے درجہ دو تو درجہ اسے ملے. کہا نہیں، میرے باپ کی بھی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، ان کو قریب سے جانتا ہوں، ان سے مجھ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ علی کا مقام کیا ہے، مولا علی مشکل کشا کا درجہ کتنا ہے. لیکن میں بتا دیتا ہوں، ان کا بیٹا ہو کے بتا دیتا ہوں، کربلا کا شہنشاہ ہو کے بتا دیتا ہوں، سارے سادات کا باپ ہو کے بتا دیتا ہوں. سنو، سورج ابو بکر کے علاوہ کسی ایسے پہ چمکا نہیں ہے جو ابو بکر کے برابر ہو جائے. کہا کوئی کتنے مرتبے کا ہو جس کو بھی دیکھو گے ابو بکر کے قدموں میں نظر آئے گا. سبحان اللہ. یہ حضرت امام حسین ہمیں بتا رہے ہیں. اور پھر شیعہ کی
جو معتبر کتاب ہے، جو معانی الاخبار کے نام سے ان کی معتبر کتاب ہے، اور انہی کی طرف سے یہ بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں اہل بیت کے نام پہ. یہ ان کی اپنی کتاب، وہ ان کے بہت بڑے امام کی کتاب ہے. اور بات کس کی ہے؟ امام حسن پاک کی. پہلے امام صاحب العابدین کی بات سنائی ہے، پھر حضرت امام حسن کی، حسین پاک کی، اب امام حسن پاک کی بات ہے. اور کتاب کا حوالہ ان کی کتاب سے ہے، اور یہ چھپی بھی ایران میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام محمد رضا کے مدرسے میں چھپ گئی ہو تو کوئی کہے کہ خود ہی چھاپ رکھا ہے. یہ ان کی کتاب ہے اور ان کے علاقے میں چھپی ہے. اور بات حضرت امام حسن کی ہے. کیا عن الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا بکر منی بمنزلتی اسمع وان عمر من بمنزلتی البصر وان عثمان من بمنزلتی الفؤاد. امام حسن کہتے ہیں، امام حسن کیا کہا؟ کہا نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا کہا؟ کہا لوگوں سنو، جو میرا ابو بکر ہے، امام حسن کہہ رہے ہیں اور ان کی کتاب میں لکھا ہے. امام حسن نے کیا کہا؟ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جو میرا ابو بکر ہے، کہا میرے نزدیک یہ میرے کان کی طرح ہے. ابو بکر میرے کان کی طرح ہے، میری سماعت ہے. وَإِنَّ عُمَرَ مِن بِمَنْزِلَتِ الْبَصَرِ، اور جو میرا عمر ہے یہ میری بینائی کی طرح ہے. ابو بکر میری سماعت ہے، عمر میری بینائی ہے. وَإِنَّ عثمان مِن بِمَنْزِلَتِ الْفُؤَادِ، اور جو میرا عثمان ہے یہ میرا دل ہے، میری جان ہے. میرا عثمان میری جان ہے. اور کہہ کون رہا ہے؟ جو امام حسن ہے. کیا کہا؟ کہا سنو لوگو، میں مصطفیٰ کی ذات اگر کوئی میری سماعت کی بات کرتا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں پہ پڑھے وہ وہاں پہ سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. کہا جو سماعت پہ تم درود و سلام بیچتے ہو، مجھ سے پوچھو وہ سماعت کون ہے؟ کہا جس سماعت پہ تم درود بیچتے ہو اس سماعت کو ابو بکر کہا جاتا ہے. جس سماعت پہ تم درود بیچتے ہو وہ سماعت تو ابو بکر کی ذات ہے. اور کہا جن آنکھوں کے چرچے تم کرتے ہو کہ دور و نزدیک کی باتیں جن کے لیے کچھ نہیں، جن کو یہاں پہ بھی سامنے بھی ویسا نظر آتا ہے جیسا پیچھے نظر آتا ہے، جن آنکھوں نے رب تعالیٰ کے دیدار کے جلووں کو لوٹا ہو، جن آنکھوں کے لیے قریب و بعید کی کوئی بات نہ ہو، کہا جس بینائی کی تم بات کرتے ہو اس بینائی کو عمر ابن خطاب کہا جاتا ہے. جن آنکھوں کی بات تم کرتے ہو مصطفیٰ کی ان آنکھوں کا نام عمر ابن خطاب ہے. اور کہا وہ دل علم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں؟ یہ میرے محبوب کا دل ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ کے قرآن کا انداز اور جلال یہ ہے، اگر اس کی ایک زیر و زبر کائنات کے پہاڑوں پہ نازل کر دی جاتی وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھٹ جاتے، وہ سرما بن جاتے. مگر دل مصطفیٰ پہ وہ سارے کا سارا قرآن آیا. وہ سینہ، وہ دل، میرے مصطفیٰ سے تو پوچھو وہ کیا ہے.
کہا وہ دل میرا یار عثمان ہے، جس سینے پہ پورا قرآن آیا کہا اس سینے کو عثمان کہا جاتا ہے۔ یہ خود حضرت امام حسن کی باتیں ہیں اور ان کی اپنی کتاب میں لکھی ہوئی۔ میں یہ کہتا ہوں بات ہماری تمہاری نہیں ہے، بات ان کی عظمت کی ہے، اور عظمت ان کی وہی ہے جو مدینے والے نے انہیں عطا فرمائی ہے، اور یہ کتابوں کی محتاج نہیں ہے، یہ روایتوں کی محتاج نہیں ہے۔ آج بھی جس نے دیکھنا ہو کہ مصطفیٰ کے نزدیک ابو بکر اور عمر کا مقام کیا ہے، وہ سیدھا مدینے جائے۔ جو گلی گنبد خضرا کو جاتی ہے مسجد نبوی سے ہوتا ہوا، وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جائے، اسے پتا چلے گا آج بھی جن کو مصطفیٰ نے اپنے ساتھ جوڑ رکھا ہے، بتاؤ ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ اپنے حجرہ شریف سے چلتے اور منبر اقدس تک آتے، حضور وہاں سے چل کر پھر اپنے گھر شریف میں جلوہ گر ہوتے تو پاؤں سے لگنے والی جگہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گئی ہے، ریاض الجنہ بن گئی میرے مصطفیٰ کے قدموں کی جگہ، کیونکہ وہاں مصطفیٰ کے قدم بار بار لگے۔ لیکن ایسا بھی تو ہوا حضور کے قدم لگے پھر اٹھ گئے، پھر لگے پھر اٹھ گئے، لیکن قربان جائیں اس جگہ پر جہاں مصطفیٰ کا جسم 1400 سال سے لگا ہوا ہے۔ جب قدموں کی جگہ جنت ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جب قدموں کی جگہ جنت ہے، بتاؤ جس جگہ مصطفیٰ کا سینہ لگا ہوگا اس جگہ پر آج بھی سرکار نے جن کو لٹا رکھا ہے، سلا رکھا ہے، ان کو ابو بکر اور عمر ابن خطاب کہا جاتا ہے۔ اور اسی واسطے حضرت امام زین العابدین نے اشارہ کر کے کہا تھا تم پوچھنا چاہتے ان کا مرتبہ کیا، کہا وہ دیکھو یہی ان کا مرتبہ ہے۔ مصطفیٰ نے آج ان کو اپنے قدموں میں سلا رکھا ہے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ اور پھر وہ جگہ جہاں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں، اس کے ساتھ تو حضرت ابو بکر ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت عمر ہے۔ مرتبہ کیا ہے اگر پوچھنا ہے تو ہم مولا علی سے پوچھ لیتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذیشان، اللہ اکبر، تاریخ مدینہ میں، تاریخ دمشق میں 80 جلدوں میں کتاب ہے، یہ 80 جلدوں میں، اور عربی کے اندر ہے۔ حضرت مولا علی کا فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کہتے ہیں، فرمایا کہ مجھے یہ سعادت ملی کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود قبر شریف میں اتارا۔ حضرت علی کہتے ہیں، اور مجھے یہ بھی سعادت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے۔ لیکن فرق ہے، ہمیں غسل اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم پاک ہو جائیں، جن کے قدموں سے اللہ نے کل کائنات کو پاک کیا ہو، اور قرآن نے کہا ہو وَتُطَهِّرُهُمْ، محبوب آپ ان کو پاک کریں، تو جن کے دم قدم سے کل کائنات پاک ہوئی ہو، اور اتنی پاک ہوئی ہو، سرکار فرمائیں اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو ہی مسجد بنا دیا ہے۔ فرق ہے غسل میں۔ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں مجھے یہ سعادت ملی، میں نے حضور کو بھی غسل دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ حضرت علی کہتے ہیں، اور حضرت علی ہی کہتے ہیں، کہا مجھے یہ بھی خوش نصیبی ملی، میں نے ابو بکر کو بھی غسل دیا، میں نے ابو بکر کو بھی قبر میں اتارا۔ حضرت علی اپنی خوش نصیبی کہہ رہے ہیں، میری خوش نصیبی ہے
میں نے ابو بکر کو بھی غسل دیا جیسے رسول اللہ کو دیا، میں نے ابو بکر کو بھی قبر میں اتارا جیسے رسول اللہ کو اتارا۔ لیکن جو بات حضرت علی نے بتائی وہ بڑی کمال ہے، سنیں اور اس کو دل کے زینوں پہ لکھے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب میں ابو بکر کو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفنا رہا تھا، جب میں قبر میں لٹانے کے لیے نیچے اترا، یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میری خوش نصیبی ہے۔ کیوں؟ کہا جب میں نیچے اترا، کہاں رہا ہے تو؟ علی کی نظر نے دیکھا، خیال نہیں، غمان نہیں، کہا علی نے دیکھا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے یہ خواب کی بات ہے۔ کہا نہیں، جب میں قبر میں اترا ابو بکر کو دفنانے کے لیے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ کریم کو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کھڑے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، اپنی قبر اطہر میں کھڑے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ عرض کر رہے ہیں اے اللہ آج میرا ابو بکر سفید داڑھی لے کر آیا ہے، میرا ابو بکر سفید داڑھی لے کر آیا ہے، اے میرے محبوب کیا چاہیے؟ کہا اے اللہ کل قیامت کے دن ابو بکر کی سفید داڑھی کی وجہ سے میری امت کے سارے بوڑھوں کی بخشی فرما دینا۔ آج ہمیں کیا کیا کہا جاتا ہے، اور کالے لباس پہن کر کہا جاتا ہے۔ چہرے کا کالا ہونا اتنا برا نہیں جتنا دل کا کالا ہونا برا ہے۔ کیوں تفریقیں کرتے ہو جن کے بارے میں تم کہتے ہو اور افراد و تفریق کا شکار بنتے ہو؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہماری خوش قسمتیاں ہیں، ہم نے ابو بکر کو اتارا، اور خود کہا میں نے رسول اللہ کو دیکھا، وہ یہ عرض کر رہے تھے اے اللہ اگر بوڑھوں کی بات آئے اور بوڑھوں کے حساب کتاب کا معاملہ آئے، اے اللہ میرے ابو بکر کی سفید داڑھی کو دیکھنا اور ان کی سب کی بخشی فرما دینا۔ یہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آپ نے یہ دیکھا کہ اتنا بڑا مرتبہ کہ ابھی ان کا جنازہ حضور کے روزے پہ رکھا تھا اور ان سے گزارش کی تھی کہ حضور آپ کا دوست آیا ہے، تو دروازہ خود کھلا تھا اور اندر سے آواز یہ آئی تھی یار کو یار سے ملا دو، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ کہا یہ مرتبہ بھی ہم نے دیکھا، مگر یہ بڑا کمال مرتبہ ہے کہ حضور یہ دعا کر رہے تھے، یہ نہیں کہا کہ اللہ میری وجہ سے بخش دے، اگر کہتے بھی تو کمال ہے، لیکن امت مصطفیٰ کو مولا علی کے ذریعے بتایا میرے نزدیک ابو بکر کا مقام یہ ہے، اگر میری امت کے بوڑھے سفید بالوں والے بخشے جائیں گے، سنو علی کہتے ہیں ابو بکر کے صدقے بخشے جائیں گے۔ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ جب اتنا بڑا مقام دیکھا تو حضرت علی کیا کہنے لگے؟ کہا سنو لوگو، یہ جو علی ہے، یہ جو علی ہے، لوگو ہاتھ، یہ جو علی ہے، کہا یہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے۔ یہ جو علی ہے ابو بکر کی ایک نیکی کا نام ہے۔ اور حضرت بلال بھی کہا سنت واحدہ ہیں، میرے ابو بکر کی ایک نیکی کا نام ہے۔ اور عمر کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ عمر کی ساری زندگی ابو بکر کی ایک نیکی، یعنی عمر سارے کا سارا ابو بکر کی ایک نیکی۔ میں نے کہا پیچھے رہتا کیا ہے، پیچھے بچتا کیا ہے؟ ابو بکر وہ ہیں جو کعبے کی طرف منہ کریں، اور حضرت بلال وہ ہیں جو کعبے کی چھت پہ چڑھیں، عمر وہ ہیں جو اذان
نمازیں پڑھے، علی وہ ہے جو لوگوں کو جمع کرے۔ جب نماز کے معاملہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے تو کعبے پہ چڑھنے والا بھی ابو بکر کی ایک نیکی، کعبے کے لیے بلانے والا بھی ابو بکر کی ایک نیکی، اور کعبے کی طرف لوگوں کو چلانے والا بھی ابو بکر کی ایک نیکی۔ میں نے کہا کعبے کی طرف سبھی کا یہی طریقہ ہے، وہ ابو بکر کی ایک نیکی ہے۔ کعبے کے علاوہ کہاں جاؤ گے تو میں تمہیں درس دیتا ہوں، میں تمہیں اعلان کرتا ہوں، سارا کچھ چھوڑ کر علی کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہ سارا کچھ چھوڑ کے تمہیں ابو بکر کی بارگاہ میں لے آئیں گے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جب میں ان کی ایک نیکی ہوں، بتاؤ ان کی ساری نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر کی زندگی کی تمام حسنات کس قدر اعلیٰ ہوں گی، ہمیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر حدیث پاک یہ کہ حضرت مولا علی کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انداز محبت کیا تھا؟ جب یہ کہا نا میں تو ان کی ایک نیکی جیسا ہوں، تو پھر انداز محبت کیا ہوتا تھا؟ سنیں، حضرت مولا علی کہتے ہیں میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث مبارک نہ سنی ہوتی، حضور کے بارگاہ میں نہ ہوتا، تو اگر کوئی مجھے آ کر کہتا کہ یہ حضور کا فرمان ہے تو حضرت علی کہتے ہیں میں اسے قسم لیتا، میں کہتا ہے مجھے قسمیہ طور پہ کہو کہ یہ حضور کا فرمان ہے، میں قسم لیتا۔ لیکن جب ابو بکر کوئی حدیث بیان کرتے تو میں ان سے قسم نہ لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر سے بھی قسم، عثمان سے بھی قسم، حسین سے بھی قسم، حسن سے بھی قسم، حتیٰ کہ بلال سے بھی، ابو بکر سے قسم نہ لیتا۔ کسی نے پوچھا اے علی کیا وجہ ہے؟ سب سے قسم لیتے ہو، ابو بکر سے نہیں لیتے؟ کہا وجہ یہ ہے ابو لوگ تو سچے ہوتے ہیں اور ابو بکر صادق بھی نہیں صدیق ہے۔ ابو بکر تو صدیق ہے، اور صدیق یہ کوئی ادھر ادھر سے نہیں لقب دیا گیا، کہا یہ لقب تو اللہ نے خود آسمانوں سے عطا فرمایا۔ تو کہا جب اللہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق ہے تو علی کو ضرورت ہی نہیں قسم لینے کی، ابو بکر جو بھی کہتا ہے حق وہی ہوا کرتا ہے۔ انداز دیکھے حضرت علی کا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور پھر ان سے محبت عجیب ہو گئی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جب یہ سارے مرتبے دیکھے، ایک انداز یہ بھی ہے حضرت مولا علی جب حضرت ابو بکر صدیق سے ملا کرتے، اب حضرت مولا علی ہوں یا حضرت ابو بکر ہوں یا حضور کے سارے صحابہ ہوں یا امت کے اولیاء ہوں، ان کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ان کی ہر ادا ادائے مصطفیٰ ہوا کرتی تھی۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کی ادا یہ تھی کہ حضور سلام میں پہل کرتے، تو حضرت علی اور حضرت ابو بکر یہ جب بھی ملتے حضرت علی جلدی سے سلام میں پہل کر دیتے، جلدی سے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت مولا علی سامنے آئے اور چپ کر کے کھڑے ہو گئے، تو حضرت ابو بکر حیران ہوئے، آپ نے سلام کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت مولا علی مشکل کشا نے جواب دیا۔ حضرت علی چلے گئے، اب حضرت ابو بکر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی پاک کی یہ عادت ہے کہ وہ سلام میں پہل کرتے تھے، آج وہ آئے تو چپ کر کے کھڑے ہو گئے، تو سلام میں پہل میں نے کی آج۔ یا رسول اللہ علی سے پوچھیں ایسا کیوں کیا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلا لیا۔ دیکھیں جو ایک ایک لمحے میں محبت کی اتنی داستانیں قائم کرتے ہوں، حضرت علی کو بلایا گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی، ابو بکر کہتے ہیں کہ آپ کی عادت میرے حوالے سے یہ کہ سلام پہل آپ کرتے تھے، تو آج آپ چپ رہے اور ابو بکر نے پہل کی۔ ابو بکر پوچھتے ہیں کہ علی سے وجہ پوچھی جائے، علی سے وجہ پوچھی جائے۔ حضرت مولا علی سے وجہ پوچھی گئی،
میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی بتاؤ وجہ کیا ہے؟ اب سنیں مولا علی کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی مشکل کشا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات جب میں نے تہجد کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگائی تو حضور مجھے خواب میں اللہ نے جنت دکھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے مجھے جنت دکھائی۔ میں سیر کر رہا تھا تو میں نے ایک ایسا محل دیکھا کہ پوری جنت میں، حضرت علی کہتے ہیں پوری جنت میں اس محل جیسا کوئی محل نہیں تھا۔ تو میں نے کہا مالک یہ بڑا عجیب محل ہے اور پوری جنت میں اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اے اللہ یہ کس کے لیے ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو علی پھر کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے فرمایا یہ محل اس کے لیے جو سلام میں پہل کرتا ہے تو میں نے وہاں پر یہ نیت کی، میں نے وہیں پہ نیت کی اگر سلام میں پہل کرنے والے کے لیے یہ محل ہے تو کل صبح یہ میں محل ابو بکر کے نام لگا دوں گا۔ میں نے اس لیے خاموشی اختیار کی اور ابو بکر نے سلام میں پہل کی۔ یا رسول اللہ جب ابو بکر نے سلام میں پہل کی میں مسکرا دیا، لو وہ محل ابو بکر کے نام لگ چکا ہے۔ یہ محبت کی داستانیں جو حضرت مولا علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ایک حدیث پاک میرے سامنے ایسی تھی اگر آپ سنتے تو عش عش کر اٹھتے، لیکن چونکہ وقت ہو چکا اللہ نے زندگی سلامت رکھی تو اگلے جمعۃ المبارک پہ انشاءاللہ یہ حدیث پاک جو بالخصوص میں لے کر آیا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے، جو حضرت مولا علی کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے جمعۃ المبارک پہ آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی طرح ہمیں شیخین سے محبت نصیب فرمائے۔